السلام علیکم، حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں منتہا حسن. آج کے ڈیسائفر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے دورہ بیلاروس پر. مفتی تقی عثمانی کے غزہ کے بارے میں بڑے فیصلے پر امریکہ ایران مذاکرات اور ممبئی حملے کے مجرم تحور رانا کی امریکہ سے بھارت آمد پر. تو آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا. ویلکم باسط صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو دورہ بیلاروس ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سکسیسفل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منتہا، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک ہمارے وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس ہے، کامیاب دورہ ہمیشہ کی طرح جو ہوتے ہی ہیں، لیکن کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ بالکل ہی بے مقصد دورہ. حالانکہ میں ہمیشہ سے اس بات تک قائل رہا ہوں کہ جتنا زیادہ انٹریکشن ہو اچھا ہوتا ہے. دورے ہوتے رہیں، باہر کے لوگ آتے رہیں، ہم جاتے رہیں، ان سے ریاستوں کے درمیان مابین تعلقات بڑھتے ہیں، بہت سے مواقع پیدا ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بیلاروس کے جو صدر ہیں ابھی حال ہی میں تو پاکستان آئے ہوئے تھے. 3-4 ماہ پہلے نومبر کے مہینے میں شاید آئے ہوئے تھے. بہت سے ہم نے MOU سائن کیے، بہت سے بڑا شاندار استقبال جو کرنا چاہیے، ہماری ایک روایت ہے. اب اس کے 4 مہینے کے بعد ایسی کون سی ایسی چیز ہو گئی جو کہ حکومت ہمیں بتانا پسند کرے گی، جس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے وزیر اعظم منسک پہنچ جائیں، بیلاروس کے دارالحکومت. وہ کام جو 4 مہینے پہلے نہیں ہوا، ایسا کون سا ایسا کام تھا جس کے لیے ضرورت تھی پرائم منسٹر کو منسک جانے کی؟ میرے پاس فرینکلی اسپیکنگ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پرائم منسٹر جو فارمر ہمارے ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی اس دورے میں ان کے ساتھ تھے. چیف منسٹر جو ہماری ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی ساتھ تھیں. شاید مریم اورنگزیب بھی ساتھ تھیں. اسحاق ڈار بھی ساتھ تھے. شاید تارڑ صاحب بھی ساتھ تھے. تو دیکھا جائے تو ایک فیملی کے لوگ ہیں نا، یہ سارے ریلیشنز ہیں نا. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز، اسحاق ڈار، یہ تو آپس میں رشتہ داری بھی ہے ان سب کی. جہاں تک میری کچھ اسسمنٹ ہے، میں نہیں کہتا خبر ہے، کہ نواز شریف صاحب نے جانا تھا لندن اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے، جو بھی صورتحال تھی. پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے نہیں، ٹرانزٹ وہ کر نہیں سکتے، کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا ٹرانزٹ کرنا. اگر یہاں سے ایمریٹ کی فلائٹ لیتے یا قطر ایئر ویز کی لیتے یا کوئی اور فلائٹ لے لیتے. جی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ فلائٹ چونکہ کوئی نہیں تھی. اب اگر چارٹرڈ پہ جاتے ہیں فلائٹ پہ تو پیسہ تو خیر ان کے پاس ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اٹ ڈزنٹ گو ڈاؤن ویل ود دا پیپل کہ جی آپ یہ کیا سفر کر رہے ہیں چارٹرڈ، کمرشل فلائٹ پہ کیوں نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو انویٹیشن بھی ہے، اور جب لوکاشینکو صاحب جو صدر ہیں بیلاروس کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے پاکستان، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی آنے کی دعوت دی تھی. جی. تو انہوں نے کہا کہ یہی دعوت لے لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ٹرانزٹ کرتے ہیں بیلاروس میں، پھر وہاں سے چلے جائیں گے UK، اور UK میں 2-3 دن گزاریں گے وزیر اعظم صاحب. وہاں بھی کچھ ملاقاتیں شاید ہو جائیں وزیر اعظم کے اسٹامر سے، تو واپس پھر آ جائیں گے. اور پھر نواز شریف صاحب 2 ہفتے 3 ہفتے جتنا بھی رہنا وہ رہیں پیچھے. تو ایک لحاظ سے وہ ڈراپ کرنے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو لنڈن. تو یہ دورہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. بیلاروس ٹھیک ہے 10 ملین کے قریب لوگ ہیں. ہم بیلاروس ٹریکٹر بڑے عرصے سے لے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. پیچھے کہیں جب سوویت یونین کا زمانہ تھا اس زمانے سے ہم بیلاروس ٹریکٹر لے رہے ہیں. زراعت کے شعبے میں بیلاروس کی اپنی ایک اسپیشل ہے ان کی مہارت، تو اس سے فائدہ میں اٹھانا چاہیے. لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 4-5 ماہ کے عرصے میں کون سی ایسی خاص چیز ہوگی ایکسٹراڈنری جس کی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم کو بیلاروس کا دورہ کرنا پڑا ہے. اور باسط صاحب آپ نے جیسے بالکل ڈپلومیسی کی بات کی، اس میں یہ دورے جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن کچھ سلیکٹیو کنٹریز ہیں، جیسے سعودی عرب کی میں مثال لوں، بیلاروس کی لوں. ان کے علاوہ میں نے کوئی نیا کچھ دورہ ہوتا یا کوئی بھی بائی لیٹرل ریلیشنز ہے کسی نئے ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آلریڈی ڈیمیجنگ ریلیشنز ہیں ہمارے، تو میں نے اس طرح کے دورے ہوتے نہیں جانا تھا تو روس چلے جاتے نا.
ایگزیکٹلی صدر پوٹن سے جو ملاقات زیادہ کرتے فروٹفل ہوتے تو یہ دنیا بھر کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میسج یہی ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی کوئی اس سے اور خراب ہوتی ہے کہ ہم لوگ بس جنکٹس ہیں جو بے مقصد دوروں پہ چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. لوکاشنکو صاحب کیا کرتے ہیں؟ اب انہوں نے تو ریسیو کرنا تھا. ہمارا سارا فوکس روس سے ہٹ کے بیلاروس پہ آ گیا. میں سمجھ سکتا ہوں بیلاروس بھی ایک ٹھیک اہم ملک ہے، میں قطعاً یہ بحث نہیں کر رہا، لیکن 5 مہینے کے اندر ہر دنیا میں نے کہیں دیکھے اس قسم کی چیزیں. یہ صرف پاکستان کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. سال تو دینا چاہیے نا کم از کم ایک وزٹ کے دوران، پھر آپ جائیے، کون آپ کو منع کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہ کہیے کہ یہ بڑا کامیاب دورہ، بڑا ضروری دورہ تھا اور یہ ہو گیا، تاریخی دورہ ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل بے مقصد دورہ تھا. اور یہ اگر نواز شریف صاحب کو ڈراپ کرنے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں، ان کا اختیار چلتا ہے. صحیح. سو باسط صاحب، گزشتہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے غزہ کی سچویشن پر، مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا ہے. اس فتوے کا کوئی فائدہ بہت مبارک ہو آپ کو. فتویٰ تو دیکھیں فتویٰ ہوتا ہے نا، اور اس کا فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا. ٹائمنگ بھی میٹر نہیں لیکن کرتا. اس سے مجھے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو بس یہی بات ہے کہ 17-18 ماہ کے بعد جب 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، لاکھوں زخمی، پورا غزہ ہی جل گیا، اس کے بعد ہمارے علماء کو یہ خیال آیا ہے تو کہ جی جہاد فرض ہو گیا مسلمانوں پر. ابھی کل جو گزشتہ روز کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور سینیٹر مشتاق احمد خان، انہوں نے تقاریر کیں اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تقاریر ہوئیں. بلکہ آج اسلام آباد میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف. فتویٰ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ فتویٰ عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ بندوق اٹھائیں اور فلسطین پہنچ جائیں. جی، یہ آخری فیصلہ بہرحال حکومت نے ہی کرنا ہے. اب وہ کیا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کریں گی حکومت؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہے. ہمارا اپنا رویہ حکومتی لیول پہ بالکل جو لوگوں کی ایسپریشنز ہیں ان کے مطابق نہیں رہا. بڑا ڈھیلا ڈھالا قسم کا ہمارا موقف رہا ہے، اور ہم نے کوئی کنسسٹنٹ طریقے سے کوئی ڈپلومیسی بھی نہیں کی فلسطین کے معاملے میں. ہم نے سوچا کہ اگر عرب دنیا نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں، حالانکہ پاکستان کی بنیاد ہی اسلام کے نام پہ ہوئی، اور ہم ذرا مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ہم نے جب پاکستان بن گیا تو ہم نے دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں کے کازز تھے، ہم نے ان کا بڑا وگرسلی پرسو کیا، چاہے ان کی آزادی کے معاملات ہوں یا اور بھی معاملات ہوں. اور OIC کے ہم فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل ہیں. تو پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک جزو لا ینفک ہے اسلام یا ہماری آئیڈیالوجی، تو اسے ہم الگ نہیں ہو سکتے. اس لیے پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیئر کرنا بھی زیادتی ہے. میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ ہم چوکیدار ٹھیکیدار بن جائیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن یہ فلسطین کا مسئلہ صرف اگر آپ دیکھیے تو مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پہ بھی صاف نظر آ رہا ہے. ICJ نے کہہ دیا کہ اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل. انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو اس کی آکوپیشن ہے وہ اللیگل ہے، جو کچھ کام ہو رہا ہے سارا غیر قانونی ہے. ICC نے سیٹن یاہو کے خلاف وارنٹ نکال دیے. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک حکومتی سطح پہ اس طرح ریسپانس نہیں آیا جس سے یہ میں کہہ سکوں کہ وہ ریسپانس جو ہے ہماری جو عوام کی امنگیں ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، ان کی صحیح ترجمانی کرتی ہے وہ پالیسی. تو ایک پھسپھسا سا ریسپانس ہے ہمارا. بس یہ ہے کہ وقت بتائیں. جو فنڈز بھی جو ہم نے ایک وزیر اعظم صاحب کا انہوں نے ایک فنڈ بھی کھولا تھا نا فلسطینیوں کے لیے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کتنے پیسے اس میں آئے، کتنے پیسے ہم نے دیے. کچھ ہم نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس ضرور بھجوائی وایا ایجپٹ، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ. ہمیں اب سننے کو نہیں ملتا کہ ہم نے کچھ بھجوایا. شاید یہ بھی کچھ نہیں رہا نا، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ پہنچ نہیں رہا. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل ڈپلومیٹیکلی بھی ہم کو اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ان معاملات میں. جی بالکل. اور کم و بیش ہم کوئی بات سنتے ہیں، بہت کم ہی کوئی بات سننے کو ملتی ہے. تو تھوڑا سا یہ فتویٰ تو چلیے آ گیا، جہاد ہم سب پہ فرض ہے، لیکن ایونچولی فیصلہ جو ہے وہ حکومتوں نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ پاکستان کی ہو. ہمارے چونکہ علماء نے دیا تو میں پاکستان کی بات کروں، باقی پتہ نہیں اس فتوے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں باقی مسلم ممالک. دوسری بات یہ ہے کہ وائلنس اس میں نہیں ہونا چاہیے. خبریں ہیں کہ کچھ پاکستان میں
کچھ فرینچائزز ہیں باہر کی، ان کے آؤٹلیٹس کو یہاں تباہ جلا دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے عوام کو. ہم سمجھ سکتے ہیں جذبات، لیکن ہماری اپنی پراپرٹی ہے، چاہے وہ باہر کی فرینچائزز وہ استعمال کر رہی ہیں ان کے، لیکن جو کچھ پاکستان میں وہ ہمارا ہے. اس وجہ سے وائلنس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم بالکل اپنے جذبات کو رجسٹر کروائیں، اپنے غم و غصے کو بھی رجسٹر کروائیں، احتجاج کریں. آج بھی اسلام آباد کے تقریباً سارے روڈز بند پڑے ہیں. ٹھیک ہے، فلسطین کے لیے ہم اتنا ہی کچھ کر لیں تو یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ شروع میں تو احتجاج کی جو نمبر تھا وہ کافی زیادہ تھا، وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. کہنا تو اسٹیٹمنٹس ہم سب ایشو کر دیتے ہیں، میں بھی یہاں بیٹھ کے پروگرام کر لیتا ہوں، آپ بھی بیٹھ کے یہاں بات کر لیتی ہیں، لیکن اس سے بیونڈ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ہم نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں. تو جس طرح میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو، کم از کم اسی طرف ہم چل پڑتے تو کچھ تھوڑا بہت اسرائیل میں بھی ایک خوف سا پیدا ہوتا. بالکل. لیکن اس پہ بھی ہم نے کام نہیں کیا. اور پھر فلسطین کا معاملہ کشمیر کے لیے بڑا اہم ہے، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے. یہ دونوں معاملات جڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کو تھوڑا اسٹیپ اپ کرنا چاہیے میرے خیال میں، ڈبل ڈاؤن آن دس ایشو. امید کرتے ہیں کہ کچھ سن لی جائے اور یہ جو فتویٰ آیا اسی کو بیس بنا کے کوئی میکنزم جو ہے ایسا انٹروڈیوس کرایا جائے، اور خاص کر کے عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی بھی کی جائے. یہاں لیں گے مختصر سا وعدہ، آئیں گے اور ڈسکس کریں گے دیگر اہم موضوعات.